اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ سورہ ملک کے متعلق ہے کہ سورہ ملک پڑھنے کے فائدے کیا ہیں اور اس سے انسان کو ان مشکلات سے نجات کیسے ملتی ہے۔ سورہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ ملک جو ہے اس کی 30 آیات کریمہ ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ مالک کیا کہنے کا مقصد ہے تو رحمت العالمین نے فرمایا کہ جو انسان اس کو تلاوت کرے تو اللہ اس پر اپنی رحمت کو نچھاور کرتا ہے اور وہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جو انسان سورہ ملک کی تلاوت کرے ایسا ہی ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر کو بیداری کی حالت میں گزارا ہے۔ ایک جگہ پر پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ ملک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو انسان سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے جب اس کے تمام اہل خانہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی مرنے کے بعد دفن کرتے ہیں تو منکر و نکیر جب اس پر آتے ہیں قبر میں داخل ہونے کے لیے تو آگے سورہ ملک اس انسان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، منکر و نکیر کو داخل نہیں ہونے دیتی، چاہے وہ اس کی پواندی کی طرف سے ہے چاہے سر کی طرف سے دائیں بائیں جھگڑتی ہے، کہتی ہے کہ یہ وہ ہے جو میرے لیے مجھے تلاوت کرتا رہا ہے، مجھے پڑھتا رہا ہے، اب اس کی میں مونس ہوں، اس کی مددگار ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اس کے نامہ و اعمال نچھاور کرنے کے لیے، تو فوراً فرشتوں کو کہتی ہے آپ رکیں تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتی ہوں۔ تو وہ اس مالک الملک کے دربار میں جا کر جھگڑا کرتی ہے، التجا کرتی ہے، اللہ سے تقرار کرتی ہے بار الہ اس نے مجھے حفظ کیا ہے، اس نے مجھے پڑھا ہے دنیا میں، بار الہ اس پر اس سختی کو منکر و نکیر کو ان سے ہٹا دے۔ حتیٰ کہ روایت میں لفظ ہیں جہنم سے نکال کر یہ جو سورہ ملک ہے اسے جنت میں لے جائے گی۔ کہ انسان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جتنا بھی خطا کار ہو اگر وہ انسان دن اور رات کو اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس سورہ کی برکت سے اس کی سفارش پر اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ دوسرے مقام پر معصوم نے فرمایا ہے کہ جو انسان دن اور رات کو اس کی تلاوت کرے، اگر دن کو کرتا ہے اور رات کو یعنی ان اعمال میں سے شامل ہے جو صبح اور شام کے متعلق ہے، تو وہ انسان ہمیشہ اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ جو اس کی صبح تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے حتیٰ رات ہو جاتی ہے، پھر جب رات کو اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے حتیٰ صبح ہو جاتی ہے۔ تو معصوم نے فرمایا اگر آپ کی حاجت ہے، حاجت پوری نہیں ہو رہی، آسان سا طریقہ ہے،
آپ 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے عدد کے مطابق یعنی 14 دفعہ سورہ ملک کی تلاوت کریں، یعنی تلاوت کرنے کے بعد آپ سر سجدہ میں رکھیں، سر سجدہ میں رکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کا واسطہ دیں اور گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو مستجاب کرے گا۔ اگر گھر میں کمی ہے رزق کی تو اللہ اس رزق کی کمی کو پورا کرے گا، اگر بیماری ہے تو خدا وند کریم اس سورہ ملک کے جو 14 دفعہ تلاوت کی ہے اس کے صدقے میں اس بیماریوں سے اسے نجات دے گا، اگر بندش ہے تو بندش کو کھول دے گا، اگر سحر و جادو کے اثرات ہیں تو اس سورہ ملک کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہاں صحیح اس طرح ہے کہ اول جب آپ شب جمعہ کو بیٹھیں تو مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد 11 دفعہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 14 دفعہ سورہ ملک کی تلاوت کریں، اس کے بعد 11 دفعہ درود پڑھنے کے بعد پھر سر سجدے میں رکھیں، پھر اللہ کو محمد و آل محمد کا واسطہ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ جب واسطہ دیں گے اور آل محمد کو یہ سورت تلاوت کرنے کے بعد ہدیہ کریں، وہ ہدیہ اس طرح کرنی ہے، اول پڑھیں سورہ واقعہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدیہ کریں، پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہدیہ کریں، پھر بنت رسول اللہ کی ذات کو ہدیہ کریں، پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ہدیہ کریں، پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، پھر امام زین العابدین، اس کے بعد امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، آخر میں امام زمانہ اجل اللہ فرح شریف کے دربار میں جب ہدیہ کریں گے اس کے بعد 11 دفعہ درود پڑھیں گے، تلاوت کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں محمد و آل محمد کی طفیل آپ کی دعا کو مستجاب کرے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔